میں نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سلاد اور اناناس کی چند کاشیں رکھی اور ایک اندھیرے گوشے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ سامنے سے آتی ایک غیر ملکی خاتون سے جو اپنی 4-5 سالہ بچی کو پکڑنے کے لیے لپک رہی تھی زور سے ٹکرا گیا۔ میری پلیٹ سے سلاد ان کے لباس پر اور پھر زمین پر بکھر گیا۔ ان کا پارا ایک دم ہی آسمان کو چھو گیا اور انہوں نے بنا میری معذرت سنے انگریزی میں بے نکت سنانا شروع کر دی، حالانکہ غلطی بھی انہی کی تھی۔ میرے سادہ سے شلوار کرتے کی وجہ سے شاید وہ بھی مجھے نچلے عملے ہی کا کوئی رکن سمجھی تھی، اور پھر پورا حال ہمارے جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں احمق لوگ جنہیں ریستوران کے آداب کی بھی تمیز نہیں۔ میرے سارے لباس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس آدمی کو کس نے حال میں آنے کی اجازت دی ہے؟ میری کپتان سے بات کرواؤ ابھی۔ وہ بنا وقفے سے چلائی جا رہی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑا اپنی وضاحت پیش کرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک جہاز کی ایک اٹینڈنٹ بدحواس سی میری جانب دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ جو بزرگ آپ کے ساتھ تھے ان کی حالت بگڑ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میں اس عورت کو چیختا چلاتا چھوڑ کر اپنے کیبن کی جانب لپکا۔ وہاں پہلے ہی سے جہاز کی طبی ٹیم کے مستند ڈاکٹر موجود تھے۔ سلطان بابا کو آکسیجن لگائی جا چکی تھی اور ان کی سانس رک رک کر چل رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ ڈاکٹر نے سلطان بابا کی نبض سے ہاتھ اٹھایا۔ عام طور پر بوڑھے افراد کو سی سکنس یعنی کہ سمندری بخار ہو جاتا ہے۔ ایسے میں متلی، چکر آنا یا دل گھبرانا معمول کی بات ہے، لیکن چونکہ یہ بزرگ پہلے ہی سے بیمار چلے آ رہے ہیں لہٰذا دونوں وجوہ نے مل کر ان کے نظام تنفس کو ایک دھچکا دیا ہے۔ بہرحال ہم نے آکسیجن لگا دی ہے۔ ہمارے عملے کی نرس ساتھ والے کیبن ہی میں رات بھر موجود رہے گی۔ اگر آپ ذرا سی بھی غیر معمولی بات محسوس کریں تو فوراً اسے طلب کر سکتے ہیں۔ شب بخیر۔ فرانسیسی ڈاکٹر انگریزی میں مجھے تسلی دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ نرس بھی اطالوی تھی۔ اس نے مجھے خود کار گھنٹی کا ریموٹ پکڑا دیا کہ ضرورت پڑنے پر میں صرف یہ بٹن دبا دوں تو وہ حاضر ہو جائے گی۔ میں نے سلطان بابا کے بستر کے بالکل سامنے پڑی آرام کرسی سنبھالی اور کیبن کی روشنیاں مدھم کر کے کرسی پر کمر ٹکا لی۔ جانے کتنی دیر میں آکسیجن سلنڈر کے ساتھ جڑی شیشے کی نلکی میں پانی کے بلبلے بن کر ختم ہوتے دیکھتا رہا۔ ہماری زندگی بھی تو فقط پانی کا ایک بلبلہ ہی ہے، یہاں بنا وہاں ختم۔ جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا کہ کیبن کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن دوسری مرتبہ دستک کی آواز واضح تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو راہداری میں رات کے کھانے کے لباس یعنی کہ ڈنر سوٹ میں ایک وجیح شخص تھا۔ باریک سا خوبصورت، نظر کا چشمہ لگائے کھڑا تھا۔ اس نے میری جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت زحمت دینے کی معافی چاہتا ہوں، مجھے راحیل کہتے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں عبداللہ ہوں، کہیے آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ کچھ ہچکچایا۔ دراصل میں تم سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ ڈائننگ ہال میں تم پر بلا وجہ چلانے والی میری بیوی نتاشا تھے۔ میں جانتا ہوں کہ غلطی تمہاری نہیں تھی، لیکن اس نے تمہاری بے عزتی کی۔ اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ میں نے تمہارے چہرے سے اندازہ لگایا تھا کہ تم ایشیائی ہو، اور پھر جب میں نے جہاز کے عملے سے تمہارے کوائف پوچھے تو پتہ چلا کہ تم میرے ہم وطن بھی ہو۔ میں در حقیقت تم سے بے حد شرمندہ ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دی، بھول جائیے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ بھولنے والی بات نہیں ہے، لیکن نتاشا خود ڈپریشن کا شکار ہے اور اس نے نہ جانے کس بات کا غصہ تم پر اتار دیا، ورنہ وہ عمومی طور پر شائستہ اتوار کی خاتون ہے۔
میں نے ان کا تعصب کم کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ آپ اپنے دل پر کوئی بوجھ نہ لیں۔ یقین کریں میں ڈائننگ ہال سے نکلنے سے پہلے ہی سب فراموش کر چکا تھا۔ دراصل میں کچھ پریشانی میں مبتلا ہوں، اس لیے مجھے جلدی وہاں سے نکلنا پڑا۔ ہاں، مجھے پتہ چلا ہے۔ اب کیسے ہیں وہ بزرگ؟ کچھ بہتر ہیں۔ یہ انہی کا کیبن ہے۔ میرا کیبن ساتھ والا ہے۔ اتنے میں عملے کی ایک اٹینڈنٹ ہمارے قریب آئی اور مؤدب انداز میں راحیل صاحب سے مخاطب ہوئی۔ جناب، آپ نے فرسٹ کلاس کی ایگزیکٹو سویٹ کے لیے حکم دیا تھا، لیکن معلومات کرنے پر پتہ چلا ہے کہ اس وقت کوئی بھی رائل یا ایگزیکٹو کیبن خالی نہیں ہے، لہٰذا ہم معذرت خواہ ہیں۔ البتہ اگر آپ پسند کریں تو چوتھی منزل پر ایک دوسرے درجے کا کیبن فی الوقت میسر ہے۔ آپ کہیں تو اسے آج رات کے لیے بک کر دیا جائے گا۔ راحیل صاحب نے اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اطالوی لہجے میں انگریزی بولنے والی اٹینڈنٹ سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے راحیل صاحب سے پوچھا، کیا آپ کو جگہ کا مسئلہ درپیش ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ رات میرے کیبن میں بھی گزار سکتے ہیں۔ میں ویسے بھی رات بھر اپنے ہم سفر کے کمرے میں گزاروں گا۔ انہیں میری تیمارداری کی ضرورت ہے۔ راحیل صاحب ہچکچا سے گئے۔ نہیں، کچھ انتظام ہو جائے گا۔ آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ لیکن میں نے اصرار کر کے اپنے کیبن کی چابی ان کے حوالے کر دی اور خود سلطان بابا کے کیبن میں چلا آیا۔ رات کے آخری پہر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ والے کیبن میں کچھ تیز لہجے میں بحث کی آوازیں ابھری ہوں، لیکن میں نے دانستہ راہداری میں نکلنے سے گریز کیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میاں بیوی میں کچھ انبن چل رہی ہے، لہٰذا بہتر یہی تھا کہ میں انہیں اپنے معاملات سلجھانے کا موقع دوں۔ صبح تک سلطان بابا نے 2 مرتبہ آنکھیں کھولیں اور دونوں مرتبہ مجھے جا کر سونے کا اشارہ کیا، لیکن وہ میرے جواب سے بھی خوب واقف تھے۔ صبح کے بعد ان کی نیند کچھ پرسکون ہوئی تو میں باہر نکل آیا۔ ٹھیک اسی وقت راحیل صاحب بھی ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال کی طرف نکل رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر تیزی سے میری طرف بڑھے۔ رات میں ٹھیک طرح سے تمہارا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکا۔ نتاشا نے مجھے آدھی رات کو ڈھونڈ لیا تھا۔ دراصل ہمارے درمیان تمہارے معاملے پر ہی کچھ انبن ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنا کیبن چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ پہلے تو وہ میرے کیبن سے یوں چلے آنے پر بہت ناراض ہوئی، اور پھر جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میں اس وقت اسی نوجوان کے کیبن میں ہوں جسے اس نے بھرے حال میں سخت سست سنائی تھی، تو وہ بہت دیر تک کچھ بول ہی نہیں پائے۔ اتنا شرمندہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ میں رات ہی اپنے کیبن واپس لوٹ گیا تھا۔ بہرحال تمہارا بہت شکریہ۔ انہوں نے کیبن کی چابی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور مجھے اپنے ساتھ ناشتے کے لیے چلنے کی دعوت دی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں لباس تبدیل کر کے نیچے ہال میں ان سے ملوں گا۔ کبھی کبھی نیم گرم پانی کا ایک طویل شاور ہماری رگوں سے تھکن یوں نچوڑ لیتا ہے جیسے گیلی ریت پر لکھے کسی نام کو سمندر کی ایک بڑی لہر اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ میں نیچے ڈائننگ ہال پہنچا تو کھڑکیوں کے پردے ہٹائے جا چکے تھے اور باہر آسمان پر ہلکے بادلوں سے چھن کر آتی دھوپ نے ہال کے چاروں طرف لکڑی کے چکنے فرش پر دھوپ کی درجنوں کھڑکیاں سی بنا رکھی تھیں۔ میں ابھی بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ راحیل صاحب نے آواز دی، یہیں آ جاؤ نوجوان، ہماری میز پر ایک کرسی خالی ہے۔ لیکن میں نے دور ہی سے ہاتھ ہلا کر ان کا شکریہ ادا کیا اور عرشے کی جانب کھلتی ایک کھڑکی کے قریب پڑی میز پر اپنے دلیے کا پیالہ رکھ دیا۔ تبھی میں نے نتاشا کو میز سے اٹھ کر اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ 30-32 سال کی ایک دلکش خاتون تھی، سلیقے سے کٹے ہوئے سنہرے بال جو فلپر سے میچنگ سکارف سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں آج دوسری مرتبہ دیکھا تھا اور دونوں ہی مرتبہ جانے کیوں
مجھے ان کے چہرے کے ایک زاویے سے کبھی کے ساحر کی پسندیدہ ہالی ووڈ آرٹسٹ کیتھرین زیٹا جونز کی جھلک بہت واضح محسوس ہوئی تھی۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں اجازت لے کر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ کل رات راحیل صاحب بھی مجھ سے اردو میں ہی بات کر رہے تھے، لیکن نتاشا کو اردو میں اپنے الفاظ جوڑنے کے لیے کافی مشقت کرنا پڑی تھی۔ میں نے کچھ دیر انہیں یہ ناکام کوشش کرنے دی اور پھر دھیرے سے ان سے انگریزی میں کہا کہ وہ چاہیں تو اب یہ کوشش ترک کر کے مجھ سے انگلش میں بات کر سکتی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ بھون چکا سی رہ گئیں اور پھر انتہائی ندامت سے بولی، اوہ، تو تم انگلش بول لیتے ہو؟ لیکن مجھے راحیل نے تو بتایا تھا کہ… پھر تو میں مزید نادم ہوں، کیونکہ تم نے میری گزشتہ رات کی ساری گفتگو سمجھ لی ہوگی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، کبھی کسی پر اس طرح نہیں چلائی۔ میں مسکرایا۔ چلیں، یہ اعزاز میری قسمت میں لکھا تھا، ورنہ عام طور پر بیچارے شوہر کا نصیب ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور ان کے چہرے پر چھایا تقدر کم ہو گیا۔ ویسے تم عجیب لڑکے ہو، جس عورت نے تمہیں یوں سرے بازار رسوا کیا، اسی کے شوہر کو تم نے رات گزارنے کے لیے اپنا کیبن پیش کر دیا۔ کیوں؟ میں نے ان سے بھی وہی کہا جو رات کو راحیل صاحب سے کہہ چکا تھا، کہ وہ یہ سب فراموش کر دیں۔ ہماری میز کے بالکل ساتھ والی میز پر ایک نو بیاہتا انگریز جوڑا ناشتہ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کس بات پر لڑکے نے لڑکی سے بہت پیار سے پوچھا، سچ کہو تم میرے ساتھ خوش تو ہو نا؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے زور سے ہاں کہا اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ قریب ہونے کی وجہ سے ان کی ساری گفتگو ہم تک پہنچ رہی تھی۔ نتاشا مسکرائی۔ کتنی عجیب بات ہے، برسوں سے یہ سوال عورت سے تب ہی کیا جاتا ہے جب اس کے پاس ہاں کہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے، کون بے وقوف شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو پیٹتے ہوئے یہ سوال کرے گا۔ میری بات سن کر وہ پھر زور سے ہنس پڑیں، لیکن ان کی اداس آنکھیں کچھ اور ہی فسانہ سنا رہی تھیں۔ میں نے ان سے معذرت کی کہ کل رات میری وجہ سے راحیل صاحب سے ان کا جھگڑا ہوا۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم صرف ایک بہانہ بنے، ورنہ ہمارے درمیان بہت دن پہلے ہی سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اگلی بندرگاہ پر اتر کر ہم قانونی طور پر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ میرے اندر جیسے ایک چھناکا سا ہوا۔ یہ بات میرے لیے کچھ اتنی ہی غیر متوقع تھی۔ وہ شاید میری حالت بھانپ گئی، شاید میں نے تمہیں دھچکا پہنچایا، مجھے افسوس ہے، مگر سچ یہی ہے، ہمارے درمیان جمود طاری ہو رہا تھا، اور شاید جمود محبت کی موت ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ محبت کو جمود سے بچانا بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح جیسے محبت کا ہو جانا ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے۔ میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ مشرق کی عورت جس بات کو چھپانے کے لیے زندگی بھر چپ رہتی ہے، مغرب کی عورت نے وہی حقیقت کتنی آسانی سے بیان کر دی تھی۔ میں چپ رہنا چاہتا تھا، لیکن پھر وہ آداب گفتگو کی زنجیر آڑے تھی۔ ہمارے مشرق میں ہزاروں لاکھوں محبتیں ایسے جمود کا شکار ہونے کے باوجود صرف ایک بندھن کی حرمت کی خاطر اپنی طبعی موت کا انتظار کرتی رہتی ہیں، جانے یہ ان کی خوش قسمتی ہے یا حرمان نصیبی، لیکن شاید یہ رشتہ کبھی نہ کبھی ایسی قربانی ضرور مانگتا ہے۔ وہ اپنی پلیٹ میں رکھے آملیٹ کو ادھر ادھر کانٹے سے دھکیلتی رہیں، لیکن ان کا دھیان کسی اور جانب تھا۔ جانتی ہوں، ساری بات شاید اختیار کی ہے۔ کاش میں بھی تمہارے مشرق کی عورت کی طرح بہت سی باتوں پر اختیار رکھنے کے باوجود بے اختیار ہوتی۔ میں نے ترتیب مناسب نہیں سمجھی۔ ناشتے کے بعد میں بہت دیر تک سلطان بابا کے کیبن میں ان کے سرہانے بیٹھا رہا۔
انہیں اب بھی خود سے زیادہ میری فکر کھائے جا رہی تھی، اور وہ مختلف بہانوں سے مجھ سے وعدہ لیتے رہے کہ میں شہر پہنچتے ہی خود کو کم از کم 1 ہفتے کے لیے ڈاکٹروں کے حوالے کر دوں گا۔ شہر کا ذکر آنے پر ایک دم ہی میرے ذہن پر اس پری کا تصور ابھر آیا جو اس سارے فسانے کی بنیاد تھی۔ جانے میں اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گا؟ میری سانسیں تو اس کے تصور سے ہی تھمنے لگتی تھیں۔ اتنے عرصے بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر جانے میرا کیا حال ہوگا۔ میں جہاز پر سوار ہونے سے قبل ہی رحمان صاحب کے ذریعے اپنے گھر واپسی کی اطلاع کروا چکا تھا، اور یقیناً مما پاپا نے زہرا کو بھی میری آمد کی اطلاع دے دی ہوگی۔ جہاز کے بندرگاہ میں لنگر انداز ہونے میں ابھی 3 دن باقی تھے، لیکن مجھے ان لمحوں میں کچھ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ کبھی کبھی انتظار خود وصل کی لذت کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس کیفیت کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو خود کسی طویل ریاضت سے گزر کر اپنی منزل کو بالکل سامنے پا کر بھی خود کو سویرا ہونے تک روکے رکھتے ہیں۔ میں بھی عرشے پر بچھی نیلی باندھ سے بنی آرام کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا دور اس افق کو دیکھ رہا تھا جسے پرے وہ زہرہ جبین رہتی تھی، اور انتظار کی اسی لذت کو محسوس کر رہا تھا جو کسی کسی کا مقدر ہوتی ہے۔ اتنے میں مجھے اپنے عقب سے نتاشا کی آواز سنائی دی۔ کیا میں مخل ہو سکتی ہوں؟ میں جلدی سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ راحیل صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ نتاشا نے بات شروع کی۔ تم نے کبھی محسوس کیا ہماری زندگی کی 99% ضروریات کسی نہ کسی تخلیق کار کے ذہن کی مرہون منت ہیں۔ سوئی سے لے کر بحری جہاز تک کوئی بھی ایجاد اٹھا لو، انسان نے انسان کی سہولت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ بس ایک زیادتی ہو گئی کہ ان سب آسائشوں کے حصول کو کاغذ کے چند ٹکڑوں سے منسلک کر دیا، جسے آج کل ہم پیسہ کہتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اور شاید جہاں سے پیسے کا عمل دخل شروع ہوتا ہے وہیں سے تخلیق کے عمل کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ تخلیق یا کریٹیوٹی خود کو غلطیاں کرنے کی اجازت دینے کا دوسرا نام ہے، جبکہ آرٹ انہی غلطیوں میں سے کسی ایک کو جاری رکھنے کو کہتے ہیں۔ نتاشا نے غور سے میری جانب دیکھا۔ ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانو تو تمہارا یہ حلیہ اور تمہاری باتیں آپس میں بالکل میچ نہیں کرتی۔ یہ کیا معمہ ہے؟ میں مسکرایا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ باتیں مجھے یہ حلیہ اختیار کرنے کے بعد ہی سمجھ میں آئی ہیں تو آپ مزید الجھ نہ جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے اور راحیل صاحب کے درمیان صلح کی کوئی گنجائش نہیں؟ میں نے انہیں ایک بے حد نفیس انسان پایا ہے، اور یقیناً وہ آپ سے شدید محبت بھی کرتے ہیں۔ نتاشا نے گہرا سانس لیا۔ صلح وہاں ہوتی ہے جہاں جھگڑے کی کوئی بنیادی وجہ بھی ہو، اور یہ بھی سچ ہے کہ راحیل جیسا عمدہ اور نفیس انسان بڑی مشکل سے میسر ہوتا ہے۔ مجھے اس کی محبت پر کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود یہ بھی سچ ہے کہ ہم دونوں جدا ہو رہے ہیں۔ ہماری بیٹی اینی ابھی بہت چھوٹی ہے، لہٰذا ہم یہ بھی طے کر چکے ہیں کہ وہ شروع میں کچھ عرصہ میرے ساتھ رہے گی، اور پھر جب وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے گی تو آخری چناؤ اس کے ہاتھ ہی میں ہوگا۔ نتاشا نے جتنی بار اپنا گھر ٹوٹنے کا ذکر کیا تھا میں نے ان کی آنکھوں میں ایک خاص دکھ کی لہر محسوس کی تھی۔ مشرق ہو یا مغرب، رشتے ٹوٹنے کی چبھن شاید یکساں ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں شاید یہ بہت ذاتی سوال ہوگا، لیکن کیا میں اس جدائی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ نتاشا نے کچھ دیر توقف کیا، پھر ان کی آواز یوں سنائی دی جیسے وہ ساحلوں سے پرے بیٹھے ہوں۔ وفا، ہماری جدائی کا سبب وفا ہے۔
میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، لیکن چپ رہ کر انہیں خود کو مجتمع کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جو بات میں تمہیں اب بتانے جا رہی ہوں، جانے اس کے بعد تمہارے دل میں میرے لیے رتی برابر بھی عزت رہے گی یا نہیں۔ ہمارے مغرب میں آپس میں ہم آہنگی نہ ہونے پر گھروں کا ٹوٹ جانا ایسی کوئی معیوب بات نہیں رہی، بلکہ اب تو کسی بندھن کے تکلف کو ترک کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں نے ایک مشرقی مرد سے محبت کے بعد شادی کی تھی، اور اس کی ہر روایت کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنے کی قسم بھی کھائی تھی۔ پھر نہ جانے یہ تیسری در انداز محبت کہاں سے ہمارے درمیان کی دیوار بنتی گئی۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے دیگر لوگوں کی طرح ایک بے راہ رو مغربی عورت نہیں سمجھو گے۔ سچ یہ ہے کہ میری وفا مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں راحیل کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی سوچوں کے دروازے کسی اور کے تصور پر وا کروں۔ میں نے اسی لمحے راحیل کو بتا دیا تھا کہ شاید میں کسی اور کی کشش کا شکار ہو رہی ہوں، اور یہ راحیل ہی کا اعلیٰ ظرف ہے کہ اس نے 8 سالہ رفاقت اور شدید محبت کے باوجود فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا۔ ہم دونوں ہی محبت میں تجدید وفا کے قائل نہیں، اور پھر وہ وفا ہی کیا جسے تجدید کی ضرورت پڑ جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب محبت فرسودہ ہو کر دامن چھڑانا چاہتی ہے، تب وفا اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور محبت کو اس کا راستہ بدلنے نہیں دیتی۔ 99% کیسز میں جیت وفا ہی کی ہوتی ہے، لیکن افسوس میرا مقدمہ 100واں تھا۔ میں چپ کر کے نتاشا کی بات سنتا رہا۔ انہیں دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے کسی اچھے سامع کی ضرورت شاید بہت عرصے سے تھی۔ ان کی کہانی بھی ہر محبت کی کہانی کی طرح ان کی پہلی ملاقات سے شروع ہوتی تھی۔ راحیل اور نتاشا کی ملاقات پیرس کی ایک نمائش میں ہوئی تھی، جہاں راحیل پاکستان سے اپنے ادارے کے ملبوسات کی تشہیر کے لیے آیا ہوا تھا۔ راحیل کی شاندار شخصیت، متانت اور سمجھداری کے امتزاج نے جلد ہی مشکل پسند اور سچی نتاشا کے دل میں گھر کر لیا۔ خود نتاشا اٹلی سے فیشن ڈیزائننگ کے کورس کے لیے پیرس آئی ہوئی تھی۔ 2-4 ملاقاتوں ہی میں سارے پیمان بن چکے تھے، تو راحیل نے اپنے گھر والوں سے فون پر نتاشا کی بات کروائی، کیونکہ وہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ ماں نے بیٹے کی آواز میں جھلکتی خوشی کو مستقل کرنے کا عندیہ دے ڈالا، اور نتاشا راحیل کی ہو گئی۔ دونوں کا شعبہ ایسا تھا کہ انہیں فرانس اور پیرس ہی سب سے زیادہ جچتا تھا، لہٰذا رہائش وہیں رکھی گئی۔ ان کی اکلوتی بیٹی اینی کی پیدائش بھی پیرس ہی میں ہوئی۔ 7 سال یوں پر لگا کر اڑ گئے کہ دونوں کو پتہ ہی نہ چلا۔ ہاں، بس دونوں میں کبھی ہنستے کھیلتے اختلاف ہوا بھی تو صرف اس بات پر کہ راحیل محبت کے حصول کو ہی محبت کی میراث سمجھتا تھا، جبکہ نتاشا اس حاصل پن کو صرف ایک ابتدا، وہ محبت کے جنوں کے سرد ہونے کو منافقت کے طور پر لیتی تھی۔ اور یہیں شاید راحیل سے کچھ چوک ہو گئی، اور فرحاد ان کی زندگی میں داخل ہو گیا۔ فرحاد ایک ایرانی مصور، جس کی تصویروں کی نمائش پیرس کی ایک بہت بڑی آرٹ گیلری میں لگی ہوئی تھی، اور نتاشا کے لاکھ اصرار کے باوجود راحیل نے گھر پر اینی کے ساتھ کھیلنے کو ترجیح دی، جبکہ اس سے قبل راحیل اور نتاشا ایک ساتھ ہر تقریب میں نہ صرف شرکت کرتے بلکہ واپس آ کر ہفتوں ان فن پاروں پر بحث کر کے اپنے خیالات بھی بانٹا کرتے تھے۔ لیکن اس بار نتاشا کو مجبوراً تنہا ہی نمائش دیکھنے جانا پڑا۔ شاید کچھ انہونیاں صدا ہی سے ہماری طاق میں ہوتی ہیں۔ وہ تصویریں بھی کچھ یوں ہی تھیں، ایک حادثے کی طرح اچانک اور فن کا ایک عظیم شاہکار۔ نتاشا پینٹنگز میں کچھ ایسی کھوئی کہ خود اپنا آپ ہی بھولتی چلی گئی۔ کتنا درد، کتنی پیاس،
کیسی گہری کسک تھی ہر تصویر میں، روح میں سے روح نچوڑ لینے والی تاثیر لیے ان رنگوں نے گیلری میں سبھی لوگوں کو مبہوت کر رکھا تھا۔ اور پھر نتاشا کی نظر فرحات پر پڑی۔ وہ کسی شخص کو اپنی کسی تصویر کا عنوان بتا رہا تھا، کھوج۔ اس تصویر کا عنوان کھوج ہے، لاحاصل کی کھوج۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی اپنے کسی نہایت عزیز اور اس پیارے کے لیے چھلنی میں بھر کر پانی لے جانے کی ایک ناکام کوشش کر رہا ہو، جو اسی کے سامنے شدید پیاس سے دم توڑ رہا ہو، یا میدان جنگ میں پیاس سے تڑپتے جان دیتے سپاہ سالار کے لیے اس کے کسی وفادار سپاہی کا اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں 2 گھونٹ پانی لے کر بھاگنا۔ بس کچھ ایسا ہی بیان کرنے کی کوشش کی میں نے اس تصویر میں۔ نتاشا خاموشی سے فرحات کی بات سنتی رہی، اور یہی وہ ابتدا تھے جس کے انتہا آج میرے سامنے کاسا بلانکا کے عرصے پر موجود تھی۔ شروع کے چند ہفتے تو نتاشا کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کشش فرحات کے فن کی ہے یا شخصیت کی۔ وہ راحیل کو بھی اگلے ہفتے نمائش دکھانے لے گئے، اور راحیل نے بھی فرحات کے فن کو خوب سراہا۔ خود فرحات اس بات سے ہمیشہ بے خبر رہا کہ انجانے میں وہ کسی کے اندر ہونے والی کتنی بڑی ٹوٹ پھوٹ کا ذمہ دار ہے، کیونکہ نتاشا نے کبھی اسے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ نتاشا اس لیے بھی شدید الجھن میں تھے کیونکہ اس کے پاس بظاہر ایک اور محبت میں مبتلا ہونے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں۔ لیکن کیا کبھی محبت کو کسی وجہ کی ضرورت رہی ہے؟ کیا محبت کسی عمر کی مرہون منت ہوتی ہے؟ نہیں، دل کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے کہ دل کب کسی کا دوست ہوا ہے۔